الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 20 شوال المکرم سن 1441 ہجری بمطابق 12 جون سن 2020 حسب اعلان اج دا خطبہ جمعۃ المبارک علامات قیامت دے عنوان نال معنون ہے۔ لفظ علامت جس دا معنی ہوندا ہے نشانی، اور علامت دی جمع علامات ہے یعنی نشانیاں، علامات قیامت، قیامت کی نشانیاں۔ مسلم شریف دی حدیث ہے، کتاب الایمان دے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے کہ نبی اکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک آدمی آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اس آدمی نے سفید رنگ دا لباس پہنے ہے اور
وال او دے کالے نے، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بہ گیا، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، گوڈے نال گوڈا لا کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی یا اپنی ران تے ہاتھ رکھ کے وہ بہ گیا شاگرداں وانگو۔ تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال تے جواب شروع کر دیتے، صحابہ کرام موجود نے، آ کے کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ مینوں اسلام دے بارے دسو، اسلام کی چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت وتصوم رمضان، کہ ایک گواہی دینا کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، اور گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اس دے رسول نے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور مہینہ رمضان دے روزے رکھنا، اے اسلام ہے۔ پھر کہندا اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ ایمان کی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اللہ تے ایمان رکھنا، او دے فرشتیاں تے ایمان رکھنا، او دیاں کتاباں تے ایمان رکھنا، او دیاں رسولاں تے ایمان رکھنا، آخرت دے دن تے ایمان رکھنا، اور اچھی اور بری تقدیر اللہ دی طرفوں اس چیز تے ایمان رکھنا۔ اچھا یا رسول اللہ پھر دسو اخبرنی عن الاحسان، احسان دے بارے دسو، احسان کی چیز ہے؟ اور ایک اور گل ذہن نشین رکھو کہ میرے مصطفیٰ کو نالے وہ سوال کر رہا ہے، تو میرے پاک پیغمبر ہر سوال دا جواب دیندے نے تے بعد وچ کہندا صدقتا، سونیا تسی سچ آکھیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے سانو بڑا تعجب ہویا، اسی بڑا عجیب محسوس کیتا کہ آپ ہی سوال کردا ہے، تو جدو میرے مصطفیٰ جواب دیندے نے تے آپ ہی کہندا ہے تسی سچ آکھیا ہے، انج لگدا جویں اینوں پہلے ہی پتہ ہے تے پھر سوال کیوں کردا ہے؟ حضرت عمر کہندے نے فعجبنا، اسی بڑا تعجب کیتا، عجیب جہا سانو لگا ہے کہ کی یہ دی عادت ہے، آپ ہی سوال کردا ہے، آپ ہی آندا تہاں صحیح آکھیا ہے۔ تو احسان دے بارے دسو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان اے وے کہ تو اللہ دی عبادت انج کر کے جویں تو رب نو ویکھن ڈیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، انج کر کے اللہ دی عبادت کر جویں تو رب نو ویکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، تے جے تو رب نو نہیں ویندا، جے اے تیرے ذہن دا عالم، تیرے دل دی کیفیت اے نہیں بندی کہ تو رب نو ویکھ رہا ہے،
فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر کم از کم ہی اپنی کیفیت بنا لے کہ رب تینوں ویکھ رہا ہے، اے احسان ہے۔ کہیں دا تو سچ آکھیا ہے۔ اچھا اگلے سوال دا جواب، یا رسول اللہ اخبرنی عن الساعہ، سونیا قیامت کدو آئے گی؟ تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہ پوچھن والیا قیامت دے بارے جنہ تینوں پتہ ہے اونا کوئی مینوں پتہ ہے۔ یہ پوچھن والا کون ہے؟ جبریل ہے۔ کون ہے؟ تے فرمایا جنہ کو تینوں پتہ ہے جبریلہ اونا کوئی مینوں پتہ ہے۔ کی مطلب کہ تینوں رب نے دس کے کلیا نہیں تے تو مینوں آ کے دسیا نہیں، تو آ کے دسے تے مینوں، تو نہ دسے تے مینوں پتہ نہیں لگدا، رب نہ دسے تے تینوں پتہ نہیں لگدا۔ جنہ کو تینوں پتہ ہے اونا کوئی مینوں پتہ ہے۔ اچھا جی یہ بھی تساں سچ آکھیا ہے۔ یا رسول اللہ پھر اے دسو ان اخبرنی ان امارتہا، جے قیامت دا نہیں تسی دسنا تے پھر قیامت دیاں کچھ نشانیاں ہی دس دیو۔ ہن میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دیا نشانیاں دسنیاں شروع کیتیاں۔ اللہ اکبر۔ تو جدو قیامت دیا نشانیاں پوچھ کے بندہ ٹر گیا نا تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے ساڈے وال اللہ دے رسول متوجہ ہوئے، ساڈے کولوں پوچھیا کہ آ جڑا آیا سی میرے کو مسئلے مسائل دریافت کر رہا سی، تانوں پتہ ہے کون ہے؟ نہیں یا رسول اللہ سانوں تے نہیں پتا۔ فرمایا انہو جبریل یعلمکم لیعلمکم اتاکم لیعلمکم دینکم، اے جبریل سی تواڈے کول آیا سی تاکہ تانوں تواڈا دین سکھائے۔ اللہ اکبر۔ کڈے خوش نصیب لوگ نے کہ جنہ دے سامنے جبریل قرآن لے کے آ رہا ہے۔ انہو لتنزیل رب العالمین، کہو سبحان اللہ، محبت نال کہو سبحان اللہ۔ چپ کر کے نہ بویا کرو، تواڈے جو میں ایک بندے نو چپ کر کے بیٹھا وے نا تو پھر میں آپ پریشان ہو جانا، پتہ نہیں کی گل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جمعہ پڑھن واسطے آئے نے یا شاید دم کران واسطے آئے نے؟ دوست احباب محبت دا مظاہرہ کریا کرو، جاگ کے بیٹھیا کرو۔ قرآن ساڈے دلاں دی بہار ہے، اس چیز دا ثبوت دیا کرو کہ تسی قرآن سن کے خوش ہوئے ہو۔ انہو لتنزیل رب العالمین، سبحان اللہ، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اے جبریل میرے پیغمبر سونے تے قرآن لے کے آن والا فرشتہ ہے۔ اے صحابیو اس واسطے آیا کہ تانوں تہاڈا دین سکھائے۔ تے سوال ہونے کیتا یا رسول اللہ قیامت دیاں کچھ نشانیاں بیان فرما دیو۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا سب تو پہلی نشانی یہ ہے ان تالد الامۃ ربتہا، سب تو پہلی قیامت دی نشانی میرے پیغمبر نے جو اس حدیث دے اندر بیان فرمائی، آپ فرماندے نے ان تالد الامۃ ربتہا، کہ لونڈیاں اپنے مالکاں نو جنم دین گیاں۔ لونڈیاں اپنے مالک جنم دین گیاں، اپنے لونڈیاں دے پیٹ وچوں اونا دے آقا جنم لین گے۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی لونڈیاں کیویں اپنے مالکاں نو جنم دین گیاں لونڈیاں دے پیٹ وچوں جنم لین والے آقا کیویں ہوں گے مالک کیویں بن جان گے انت لدل امۃ ربتہا میرے سونے نبی نے فرمایا لونڈیاں دے پیٹ وچوں انہاں دے آقا انج کر کے جنم لین گے کہ جمن والے پتر جمن والیاں تیاں اپنے جمن والے ماپیاں تے انج کر کے روب پان گیاں جویں غلاماں تے روب پایا جاندا ہے اللہ اکبر ہن ذرا ویکھنا ہے نال نال اپنے اپنے گریبان دے اندر منہ پا کے جھانکنا ہے میں بھی اور تساں بھی کہ کیا ساڈے اندر من حیث القوم یا من حیث الفرد یہ نشانیاں پائیاں جا اگر پائیاں جا رہی نے اپنے واسطے دعا کرو میرے واسطے بھی دعا کرو کہ اللہ سانو ساریانو ان حرکات بد تو اور ان نازیبہ اعمال تو محفوظ فرما کے رکھے فرمایا انت لدل امۃ ربتہا پہلی نشانی یہ ہے کہ لونڈیاں اپنے مالکاں نو جنم دین گیاں ماں باپ تے روب پایا جائے گا ماں باپ نو چڑکیا جائے گا باپ نو اوے ابا کہہ کے بلایا جائے گا ماں نو اے مائیے کہہ کے بلایا جائے گا کوئی ابو نو ابو جی کہہ کے بلان تے راضی نہیں ہوئے گا امی نو کوئی امی جی کہہ کے بلان تے راضی نہیں ہوئے گا انت لدل امۃ ربتہا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ تو اڈا ایک صحابی ہے ایدہ نام علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ ذرا او دے کار چلیے انہوں سکرات لگی ہوئی ہے آخری ویلا او دا آیا ہویا ہے پر یا رسول اللہ او دی جان نہیں نکل رہی او دی جان حلق دے اندر پھسی ہوئی ہے یا رسول اللہ بڑی تکلیف دے اندر ہے چلو نہ ذرا او دے گھر جا کے او دی خبر گیری کر کے آئیے میرے پیغمبر سونے نے فرمایا اے صحابیو او دے گھر تسی کلے جاؤ جا کے او دے کن وچ کلمہ پڑھو او دے کول بے کے لا الہ الا اللہ دی تلقین کرو ہو سکتا ہے او دی جان نکل جائے کچھ وقت گزرن تو بعد صحابہ پھر آ گئے یا رسول اللہ تکلیف بڑی ہے تنگی بڑی ہے او دی جان نہیں نکل رہی میرے پیغمبر سونے اپنے گھروں اٹھے علقمہ صحابی دے گھر چلے گئے میرے پیغمبر سونے نے جا کے کلمہ پڑھے ہے لا الہ الا اللہ پڑھے ہے لیکن او دی حالت اگے نالوں بھی خراب ہوندی جا رہی ہے میرے آقا فرماندے نے اوے صحابیو پتہ کرو اے دا باپ زندہ ہے کہ نہیں اس علقمہ دی ماں زندہ ہے کہ نہیں جے انہاں وچوں کوئی زندہ ہے تے میری او دے نال ملاقات کروا دیو علقمہ دی والدہ نو میرے سونے نبی دے سامنے پیش کیتا گیا میرے آقا فرماندے نے اماں مینوں اے تے دس کہ تے تو اپنے پتر علقمہ تے ناراض تے نہیں یا رسول اللہ کی ہو گیا ہے فرمایا بعد ایک دساں گا کی ہویا ہے پہلا اے دس کہ تو اپنے پتر علقمہ تے ناراض تے نہیں اللہ اکبر جی یا رسول اللہ میں ناراض ہاں اچھا کیوں ناراض ہے یا رسول اللہ اپنی بیوی دی گل بہتی مندا سی مینوں اہمیت دیندا ہی نہیں سی اپنی بیوی دی گل بہتی مننا تے ایک پاسے یا رسول اللہ اپنی بیوی تو چڑ کے میرا دل دکھایا کردا سی میرے سامنے اپنی بیوی نال کلول کردا سی اپنی بیوی نال محبت دیاں میرے سامنے گلاں کردا سی پر یا رسول اللہ اپنی بیوی دے سامنے مینوں گالاں نکالدا سی اپنی بیوی دے سامنے میرا دل توڑیا کردا سی یا رسول اللہ میں دے تو
بڑی دکھیاں میں دے تو بڑی ناراض ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مینوں اس بچے نے تنگ کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے علقمہ دی اماں تو ویکھ رہی ہے تیرے بچے دی حالت کی بنی ہوئی ہے اے دی جان نہیں نکل رہی اماں جے تو اے دے تے راضی ہو جائیں گی اے دی جان سوکھی نکل جائے گی اے کہیں دیئے یا رسول اللہ میں نہیں جے نو معاف کرنا میں نہیں جے دے تے راضی ہونا اللہ اکبر کبیرہ اوے ماپیاں نو راضی رکھیا کرو تو آڈے تے عرشاں والا رب بھی راضی ہو جائے گا ماپیاں نو ناراض کرو گے تو آڈے تے عرشاں والا رب بھی ناراض ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اوے ماں پیو باج یتیماں تائیں تے عاجز کرن جدائیاں اوے جا کر پوچھ اونا دے کولوں پیش جنانوں آئیاں اوے ماں پیو باج یتیم نہ مانے تے رو رو ہو کے پر دے تے عید دہاڑے ماں پیو والے ایشا خوشیاں کر دے اوے ماما والے ماما دے وال سو فریاد لے آون رو کر مویاں ماما والے آپ ہی چپ کر جاون تے ماما والے نیر خوشی تھی اوے ماما والے نیر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے ماں پیو باج یتیم نہ مانے تے رو رو ہو کے پر دے اوے ماما والے نیر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے ماں پیو باج یتیم نہ مانے او جیوں کر رکھ جنگل دے تے ماما والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ ماں پیو باج یتیماں تائیں وہ سارا ہی ملک بیگانہ اللہ اکبر کبیرہ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں دے تے راضی ہو جا تاکہ دی جان سوکھی نکل جائے ماں کہیں دیئے نہیں سونیا میں نو معاف نہیں کرنا میں دے تے راضی نہیں ہونا میرے پیغمبر سونے نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا آپ فرماندے نے او بلال سونیا اے ماں علقمہ دی علقمہ تے راضی نہیں ہو رہی یا رسول اللہ پھر میرے واسطے آرڈر کیے میرے واسطے حکم نامہ کیا ہے آپ نے فرمایا بلال کسے جنگل دے اندر چلے جاؤ جنگل دے وچوں لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لے آؤ ماں کہیں دیئے یا رسول اللہ لکڑا مگا کے کی کرن لگے ہو فرمایا تو جو اپنے بیٹے تے راضی نہیں ہوندی میں اینا لکڑیاں نو جلاواں گا اینا نو جلا کے تیرے بیٹے نو وچ سٹ دیاں گا تاکہ دی جان سوکھی نکل جائے اللہ اکبر اماں تو جو راضی نہیں ہوندی تے ہن کچھ تے کرنا ہے نا اینو میں سٹاں گا اگ لاواں گا تاکہ اے دی جان آسانی نہ نکل جائے ماں دے کلیجے نو پیا ہاتھ ماں دے دل نو پیا روگ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے نو میرے سامنے تسی آگ وچ سٹو گے نا یا رسول اللہ میرے کولو تے گل برداشت نہیں جے ہوندی میرے پیغمبر سونے نے فرمایا بی بی جے تیرے کولو اے برداشت نہیں ہوندا کہ میں تیرے بیٹے نو دنیا دی آگ وچ سٹاں تے پھر تیرے کولو اے کیویں برداشت ہوئے گا
کہ اللہ تیرے بیٹے نو جہنم دی اگ وچ سٹے. جہنم دی اگ تے دنیا دی اگ نالوں کئی حصے زیادہ سخت دے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں کہندی ہے یا رسول اللہ اپنے صحابی بلال نو واپس بلا لو, لکڑیاں منگوان دا جڑا تسا آرڈر کیتا ہے اس آرڈر نو کینسل کر دیو. یا رسول اللہ تسی گواہ ہو جاؤ, میں اپنے بیٹے نو اپنے سامنے آگ وچ سٹنا تے برداشت نہیں کر سکتی. یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے نو معاف ہی کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ماں نے معافیاں دا اعلان کیتا, علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہویا تے جان نکل گئی, روح پرواز ہو گئی. ایسا ایک انمول خزانہ ہے, ایسا اللہ دی طرفوں عطا کردہ ایک انمول تحفہ ہے. جے اس دی قدر کریں اللہ تیری دنیا بھی بہتر بنا دے, آخرت بھی بہتر بنا دے. اللہ اکبر. اسی طرح باپ بھی ہے. میرے پاک پیغمبر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک سواری تے بہ کے اونٹ تے بہ کے سفر کر رہے نے. کولوں ایک بندہ گزریا جو بالکل انج لگ رہا کہ جی میں جاہل بندہ ہے, کچھ اینو آندا جاندا نہیں, گندے کپڑے پہنے ہوئے نے اور غبار آلود کٹے نال اٹے ہوئے دے وال نے. حضرت عمر دے کوڑوں پیدل گزر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے نال, اس دیہاتی نال گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں. گلاں دے وچ انکشاف ہویا, پتہ لگا کہ اے جڑا بندہ جا رہا ہے نا پینڈو جا, اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سواری تے جا رہے نے اور پینڈو بندے نال گفتگو ہوئی. گلاں کردیاں پتہ لگا اے بندہ جڑا ہے نا دیہاتی, اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دوست ہے. عبداللہ بن عمر دے باپ عمر دا اے دوست ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر اپنی سواری تو تھلے اترے, اپنی سر تو پگڑی اتاری, اس بندے دے سر تے پہنا دیتی, اپنی سواری تے اس دیہاتی نو بٹھا دیتا. کول ساتھی سن, انہوں نے پوچھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جی یہ دیہاتی جا بندہ, ان پڑھ جا بندہ, ویکھو نا کیویں دی دا چال چلنے, دا لباس کیویں دا ہے, کیویں دا رہن سہن ہے, تے اینو تساں نہیں مقام دے دیتا ہے, سواری اپنی دے بٹھا دیتا ہے, اپنے سر دی پگڑی اتار کے دے سر تے پا دیتی ہے. سرکار کی ادا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہیں دینے اوے ساتھی ہوئے کوئی بندہ عام نہیں, میرے ابے عمر دا دوست ہے, یہ میرے ابے عمر دا دوست ہے. میں تینو اس واسطے مقام دیتا ہے, میں اس واسطے نو شان نال نوازے ہے, اس واسطے نو عزتاں دتیاں نے کہ میرے ابے دا اے دوست ہے. جدو ابے دے دوست دا اے نہ مقام ہے, پھر ابے دا کنا مقام ہوئے گا. فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. میرے سونے نبی نے فرمایا اوے تیرے ابے دی رضا وچی تیرے رب دی رضا ہے. رضا الرب فی رضا الوالد, تیرے والد دی رضا وچی اللہ دی رضا ہے. وسخط الرب فی سخط الوالد, اور تیرے باپ دی ناراضگی وچی تیرے رب دی ناراضگی ہے. جے اے بڑھڑا تیرے تے راضی ہے تے تیرا رب بھی تیرے تے راضی ہے, تے جے اے بابے اوری تیرے تے ناراض نے تے سمجھ لے تیرا رب بھی تیرے تے ناراض ہے. اللہ اکبر. اللہ اپنے والدین نو راضی کرن دی توفیق عطا فرمائے. تو کی فرمایا میرے سونے نبی نے, قیامت دی نشانی پہلی ان تالد الامت ربتہا,
کہ لونڈیاں اپنے مالکاں نو جنم دین گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے پیغمبر سونے نے فرمایا انتر الحفات العرات الآلۃ الجاریہ، میرے پیغمبر سونے نے فرمایا تو ویکھے گا اونا لوکاں نو کہ جڑے پیروں بھی ننگے ہون گے، جڑے جسم تو بھی ننگے ہون گے، یعنی پیراں وچ چج دیاں جتیاں نہیں ہون گیاں، جسم تے چج دا لباس نہیں ہوئے گا، بکریاں دے چھیڑو ہون گے، لیکن اونا لوکاں دی بھی خواہش ہوئے گی کہ ساڑے کول کوٹھیاں تے بنگلے ہون۔ اللہ اکبر۔ ہون گے غریب لیکن خواہشات بڑیاں لمبیاں ہون گیاں، اور محل بنان دی سوچن گے میری کوٹھی ہونی چاہیے، سوچن گے میرا بنگلہ ہونا چاہیے۔ اور رنگ محل بناونے احمق، رنگ محل بناونے احمق تے خرچن مال ربانا، موت آئی سب چھوڑ علاقہ پھر قبری کرن ٹھکانا۔ اوہ دانش منداں دا کم نہیں دنیا تے دل لانا، اوہ دانش منداں دا کم نہیں دنیا تے دل لانا۔ ایسی ڈائن نال محمد پھر کانو عقد پڑھانا۔ اللہ اکبر۔ لوگ غریب ہون گے لیکن اونا دیاں خواہشاں بڑیاں اونچیاں ہون گیاں۔ پھر میرے پیغمبر سونے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک اور قیامت دی نشانی یہ ہے کہ غریب لوگ امیر لوگاں نالوں اپنیاں عمارتاں تے اپنیاں کوٹھیاں تے زیادہ فخر کرنگے۔ وہ لوگ جڑے امیر نے انہاں پہلاں دے مکان بنائے نے سونے سونے، اے غریب اے بعد وچوں امیر ہویا ہے، اللہ نے توفیق دے انہیں مکان بنا لیا، ہن اے فخر کر رہا ویکھ ہوئے گھر تے ساڈا ہویا، اوے او دا بھی کوئی گھر ہے، او دی بھی کوئی کوٹھی ہے، عمارت تے ساڈی ہے، اب بلڈنگ تے ساڈی ہوئی نا پھر یتطاولون فی البنیان، فرمایا عمارتاں دے اندر فخر کرن گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ سارا مال ایتھی رہ جانا ہے۔ وہ شداد دے بارے لکھیا ہے نا تفسیراں دے اندر کہ اللہ دی جنت دے مقابلے وچ اس ظالم نے ایک جنت بنوائی۔ شداد نے کی بنوائی؟ جنت، اللہ دی جنت دے مقابلے وچ بڑے پیسے لا کے، اور تفسیراں والے لکھیا ہے کہ 850 سال دا عرصہ لگا وہ جنت بنانے چ۔ کنا عرصہ؟ تے اپنی اس بے ایمان دی عمر 1000 سال تو اتے سی۔ 850 سال دا عرصہ لگیا وہ جنت تعمیر کرنے چ۔ اللہ اکبر۔ جدو جنت بن گئی ہون جنت ویکھن واسطے گیا کہ میں ویکھاں تے صحیح کیویں دی ہے۔ ایک پیر اس بنوٹی جنت دے وچ، ایک پیر جنت تو باہر، تے موت دا فرشتہ آ گیا۔ حقیقت جے اس دنیا دی۔ اللہ اکبر۔ کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑدے ویکھے میں، کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑدے ویکھے میں، گل پگوں ہتھیں ایک دوجے نو تونوں پھڑدے ویکھے میں۔ دو سکے بھرا آپس وچ لڑدے نے، لڑدے کیوں نے؟ ٹوئے ٹبے تیرے نے، پدر ترتی میری یا، ایک آکھے ترتی میری یا، دوجا کہ ترتی میری یا۔ وہ دنیا نہیں بندی بندے دی، اے
بندہ جانی دنیا دا کر لوگ بنائی پھر دینے اے اڈا فانی دنیا دا وہ دنیا نہیں بندی بندے دی اے بندہ جانی دنیا دا کر لوگ بنائی پھر دینے اے اڈا فانی دنیا دا اللہ اکبر جدوں بڑے گرم آپس سے کھولدے نے لڑدے نے پہ مارن مروان تک تیار ہو گئے نے ایک دوجے نو ترتی نے کیا فقیرو وے اے دوویں وچ ہنیرے نے وے لڑن ڈے او جدی خاطر او دے کولوں تے پوچھ لو ہے کی دیئے ترتی نے کیا فقیرو وے اے دوویں وچ ہنیرے نے میں ایدیاں نہ اودیاں اے دوویں بندے میرے نے میں ایدیاں نہ اودیاں اے دوویں بندے ایک ویڑا آنا ہے وہ جس زمین تے آکڑ آکڑ کے ٹرنا ہے اس زمین نے اتے ہونا ہے تے تو اے دے تھلے ہونا ہے پھر فخر کادا ہویا اے ہی مٹی ہے نا جدے اتے ٹرنے ہاں اے ہوئی مٹی ہے جنہوں کدی اپنے کپڑیاں تو چاڑنے ہاں موٹر سائیکل چلا کے آئے ہوئی یہ تازہ تازہ کدی اپنے کپڑیاں تو چاڑنے ہاں کدی اپنے چہرے تو مٹی چاڑنے ہاں کدی غبار آلود وال صاف کرنے ہاں ہوئے آج تے بڑا ہی کٹا سی آج تے کٹا پہ گیا ہے ایک ویلا آنا ہے اوے تے کٹا ہوا نال پہ آئے تے بڑا صاف کرنا ہے تیرے جمن والے جمیا تیرے جمیا ہویا پترانے تیرے منہ تے بکاں نال کٹا پانا ہے پر تو صاف کرن جوگیاں رہنے ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اس دنیا دی حقیقت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے کچھ اور نشانیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث تو علاوہ بیان فرمائیاں میرے پیغمبر سونے نے فرمایا قیامت دے قریب جہالت عام ہو جائے گی اور دنیا تو دین دا علم اٹھ جائے گا دین دا علم اٹھ جائے گا ختم ہو جائے گا اے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ناراضگی دا سبب ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ناراضگی دا سبب ہے کہ اپنا دین دا علم اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا تو اٹھا لین اور اس دی تشریح جو شارحین حدیث نے کیتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تو دین دے علماء نو اٹھا لیا جائے گا علماء دین کثرت نال اٹھنے شروع ہو جائیں گے میرے پیغمبر سونے نے جتھے نشانی بیان فرمائی کہ علم دین دنیا تو اٹھ جائے گا اوتھے نال ہی میرے پیغمبر نے سپیشلی طور تے اس نشانی دا بھی ذکر کیتا کہ دین دے علماء دنیا تو کثرت نال جانے شروع ہو جائیں گے یہ نشانی ہے قیامت دی اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وفات میرا دنیا تو تشریف لے جانا بھی قیامت دی نشانی میری وفات اپنے وال اللہ دے رسول سونے نے فرمایا میری یعنی میری تو مراد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک آپ دا دنیا تو تشریف لے جانا رحلت فرما جانا یہ بھی قیامت دی نشانی ہے اور اس نشانی نو علماء دین دے دنیا تو کثرت نال جان والے باب وچ محدثین نے نقل فرمایا ہے یعنی جدوں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے پھر علم والا رہ کون گیا اللہ اکبر یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ نکلیاں ہویاں نشانیاں نے کیڑی زبان جدے بارے اللہ فرمان دے نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اے زبان
چل دیئے تے اللہ فرماندے نے میری مرضی نال چل دیئے، میرے حکم تو بغیر یہ زبان ہل دی نہیں، یہ میرے پیغمبر سونے دی زبان ہے۔ پھر میرے پیغمبر سونے نے فرمایا قیامت دے قریب فتنے ظاہر ہونے شروع ہو جان گے۔ میرے پیغمبر مدینہ منورہ دی کسے اچھی جگہ تے چڑھے ہوئے نے، آپ نے اپنے صحابہ نو مخاطب فرمایا اے میرے ساتھیو کیا تسی جو میں وینا ہو تسی بھی ویکھ رہے ہو کہ نہیں؟ صحابی کہندے نے یا رسول اللہ بالکل نہیں، جو تسی ویندے ہو اسی او نہیں ویندے۔ آپ فرماندے نے میں اس اچھی جگہ تے جڑ کے ویکھ رہا کہ فتنے تواڈے گھراں وچ انج گر رہے نے جویں بارش دے قطرے گردے نے۔ اللہ اکبر، فتنے ظاہر ہون گے اور انی کثرت نال کہ جویں بارش دے قطرات ہوندے نے۔ پھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث دے اندر یہ بھی فرمایا کہ دنیا تے سوائے مصیبتاں تے سوائے فتنیاں تو ہور رہ ہی کچھ نہیں جائے۔ قیامت تو پہلے وقت آئے گا کہ سوائے فتنیاں تو سوائے مصیبتاں تو دنیا تے ہور رہ ہی کچھ نہیں جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں فتنیاں دی شدت دا ذکر فرمایا کہ کنے شدید فتنے ہون گے، کنے سخت فتنے ہون گے، کنے ڈاڈے فتنے ہون گے۔ آپ فرماندے نے فتنیاں دی اتنی شدت ہوئے گی جے ایک بندہ صبح مسلمان ہے، شام ہوندیاں ہوندیاں وہ بندہ کافر ہو جائے گا، تے جے وہ بندہ شام نو مسلمان ہے تے صبح ہوندیاں ہوندیاں وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، انہیں شدید قسم دے فتنے، اور فتنے دا معنی ہی ازمائش ہے۔ فتنے دا معنی کی ہے؟ آزمائش، یعنی فتنیاں دے دور دے اندر بھی انہاں فتنیاں تو بچنا بندے دے اپنے اختیار دے اندر ہے۔ کئی بندے ایسے ہون گے جڑے انہاں فتنیاں تو بچ جان گے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے بڑی تیزی نال ظاہر ہون گے، لیکن جڑے لوگ اللہ تے آخرت دے دن تے ایمان لے آئے ہون گے وہ انہاں فتنیاں تو بچ کے رہن گے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ فتنے انہیں شدید ہون گے، انہیں سخت فتنے ہون گے کہ زندہ بندہ مرے ہوئے بندے تے رشک کرے گا۔ زندہ بندہ مرے ہوئے بندے تے رشک کرے گا، خوش ہوئے گا۔ کیویں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنیاں دے دور دے اندر ایک بندہ قبرستان دے کولوں یا کسی قبر دے کولوں گزرے گا، اور قبر دے کولوں گزریاں ویکھے گا اے بندہ قبر دے اندر دفن ہے، سکون دے اندر ہے، لیکن میں فتنیاں دا شکار ہاں۔ اے بندہ پھر خواہش کرے گا یا اللہ بندے دی جڑی قبر بنی ہے اے دی نہ ہوندی کدے اے قبر میری ہوندی۔ دنیا تو جانا لوگ پسند کرنگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے زیادہ فتنے۔ بلکہ ایک اور حدیث دے اندر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اتنے زیادہ ہون گے، اتنے شدید ہون گے، لوگ فتنیاں تو تنگ آ کے دجال دی تمنا کرنی شروع کر دیں گے کہ یا اللہ چھیتی دجال حالانکہ دجال آپ بڑا بڑا فتنہ ہے، آپ خود بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن کی کہیں گے یا اللہ چھیتی آوے تے پھر قیامت جلدی جلدی آوے، اینا فتنیاں تو ساڑی جان چھوڑ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کو دعا کریا کرو اللہ سانو دنیا آخرت دے سارے فتنیاں کو بچا کے رکھے۔
نماز دے اندر آخری تشہد دے اندر درود پاک پڑھن تو بعد میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کر دے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأسم والمغرم۔ یہ دعا پڑھیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں عذاب قبر تو تیری پناہ چاہنا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ، اللہ عذاب جہنم تو بھی تیری پناہ منگنا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللہ میں مسیح دجال دے فتنے تو بھی تیری پناہ منگنا۔ ایدہ نام مسیح دجال ایدہ تسی لقب سمجھ لو یا ایدی ایک برائی سمجھ لو۔ دجل دا معنی ہوندا دھوکھے بازی، دال جیم تے لام دجل، اے دا معنی ہوندا دھوکھا، تے دجال دا معنی ہوندا دھوکھے باز۔ اللہ اکبر۔ تو مسیح اے دا نام ہے، دجال اے دی ایک کنیت سمجھ لو یا اے دی ایک برائی سمجھ لو، اور جو اے دے وچ برائی ہے او دا تذکرہ ہے دجال کہ دھوکھے باز۔ اس دھوکھے باز اس دجال دے فتنے تو محفوظ رہن واسطے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللہ مسیح دجال دے فتنے تو بھی میں تیری پناہ منگنا ہوا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللہ جن نے میری زندگی دے فتنے نے، جن نے میری موت دے فتنے نے، میں اونا فتنیاں کولوں بھی تیری پناہ منگنا ہوا۔ اللہم انی اعوذ بک من المأسم والمغرم، اللہ گناہاں دی زیادتی تو تے قرض کولوں بھی میں تیری پناہ منگنا ہوا۔ مأسم گناہاں دی زیادتی، بہت زیادہ گناہ، نافرمانی، اور مغرم قرض، قرضے دا بوجھ۔ اے بڑی پیاری دعا ہے، پڑھیا کرو، یاد کر لیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے فتنیاں تو بچن دے طریقے میرے پاک پیغمبر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دی ایک اور نشانی بیان فرمائی کہ اللہ دا قرآن، اللہ دے سونے پیغمبر دا فرمان پڑھیا جائے گا، اللہ دا قرآن سونے پیغمبر دا فرمان پڑھایا جائے گا، پر پڑھن والیاں دے اندر، پڑھان والیاں دے اندر عمل نہیں ہوئے گا۔ پڑھن والیاں تے پڑھان والیاں عمل نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سانو عمل والی زندگی عطا فرمائے۔ مولانا جمعہ پڑھا کے ہٹے، پوچھن والیاں پوچھیا حضرت آ جڑی گل تساں بیان کیتی تانوں کدی آپ تے کردیاں نہیں ویکھیا؟ مولانا بڑے چلو اچھے لفظ نے، اعتراف تے کر لیندے نے مولانا، کی کہندے نے؟ بھائی یہ تو میری عملی کوتاہی ہے نا، یہ تو میری عملی کوتاہی ہے، یہ میری سستی ہے۔ بھائی اعتراف کرن نال میری گل نہیں بننی، اس کوتاہی نو دور بھی تے کیتا جائے نا، اس سستی نو دور کیتا جائے۔ اسی طرح استاد محترم نے بچیاں نو پڑھاندیاں حدیث دے اندر یا ترجمہ قرآن دے اندر کوئی ایسی بات آ گئی، بچے کہندے نے استاد جی پھر تسی آپ تے کوئی نہیں اس طرح کر دے۔ اللہ اج کل دے شاگرد بھی تے ایڈوانس نے نا، استاد جی تسی آپ تے انج کر دے کوئی نہیں، استاد جی پھر یا گل گول مول کر جان گے یا اگے پڑھانا شروع کر دین گے، یا کوئی بہتے علم والے استاد جی ہون گے تے او پھر لیکچر دینا شروع کر دین گے، بچیاں نو ڈانٹنا شروع کر دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
وہ کہندے نے نا کسی مولوی صاحب نو کسی نے پوچھا مولوی صاحب یہ کچھ پڑھے بھی ہے وہ کہ نہیں؟ وہ مولوی صاحب کہنے لگے ایویں سڑے بڑے لگے پھرنے، اے علم دا ہی تے سارا ہی ہو رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخے مولوی صاحب تسی جدو قبرستان دے کولوں دی لنگھ دے ہو تساں کھنڈ کڈیا ہوندا ہے، نقاب اوڑیا ہوندا ہے، گل کی ہے؟ فرماندے نے میں مولوی دے نال نال تھوڑا جا حکیم بھی ہاں، ایس قبرستان جننے مردے دفن نے نا یہ سارے میرے ہتھوں موئے۔ نیم حکیم خطرہ جان تے نیم مولوی خطرہ ایمان، یہ بھی یاد رکھیا جی، نیم حکیم خطرہ جان تے نیم مولوی خطرہ ایمان، نیم مولوی خطرہ ایمان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا پڑھن والیاں دے اندر، پڑھان والیاں دے اندر عمل نہیں ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جدو حدیث بیان فرمائی نا پچھلی جیڑی میں تہاڈی خدمت وچ پیش کیتی ہے کہ علم دین دا علم اٹھ جائے گا، تو صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی سی حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ۔ زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ تسی آندے ہو علم اٹھ جائے گا، اسی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھانے ہاں، قیامت تک لوگ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاندے رہن گے، پھر علم کیویں اٹھے گا؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ نو ارشاد فرمایا، اے لبید تیری ماں تینو گم پائے، تیری ماں تینو گم پائے۔ اے لبید اے تے تینو پتہ ہے کہ عیسائی انجیل پڑھ دے سن، یہودی تورات پڑھ دے سن، پر علم اٹھن دا معنی اے ہے کہ پڑھو گے پڑھاؤ گے تسی بھی، پر عمل نہیں رہ جائے گا جویں یہودیاں تے عیسائیاں وچ عمل نہیں رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے سونے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پیشین گوئیاں نے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ چنگا بھلا ایماندار ہوئے گا، ایک بندہ چنگا بھلا ایماندار ہوئے گا، رات نو ستا ہے تے دنے اٹھیا ہے تے اے دے وچوں ایمانداری نکل جائے گی، بس ایک سیاہ نقطہ رہ جائے گا، سیاہ نقطے دی مانند او دے دل وچ ایمانداری رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کی مطلب؟ اللہ تے یقین ختم ہو جائے گا، اللہ دے پاک پیغمبر دیاں گلاں تے یقین ختم ہو جائے گا۔ پھر میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جدو دنے اٹھے گا تے کالے نقطے دی طرح اینی کو تھوڑی جی ایمانداری رہ جائے گی، پھر رات نو سمیں گا تے دنے اٹھے گا تے ایک نشان اے دے جسم تے رہ جائے گا جویں چھالے دا نشان ہوندا ہے۔ کنہ کو نشان؟ چھالے دا نشان، یعنی جس طرح ایک انگارے دی وجہ تو اگ دے ایک انگارے دی وجہ تو جسم دے کسے حصے تے چھالا نکل آوندا ہے، پھر وہ پھول جاندا ہے، پھولیا ہوندا ہے لیکن اس چھالے دے اندر کچھ نہیں ہوندا۔ فرمایا اس طرح دے جسم تے نشان ایک چھالے دا رہ جائے گا لیکن اس نشان دے اندر کچھ نہیں ہوئے گا، ایمانداری ختم ہو چکی ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا یبقا من الاسلام الا اسمہ، لا یبقا من الاسلام الا اسمہ۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اسلام باقی نہیں رہے گا، صرف نام ہی رہ جائے گا، اسلام برائے نام رہ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لا یبقا من الاسلام، لا یبقا من الایمان
لا یبقا من القرآن الا رسمہ، اسلام نہیں رہ گا صرف او دا نام رہ جائے گا، اور قرآن بھی باقی نہیں رہ جائے گا لیکن رسمی رواجی رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ منڈے نے چوری کر لی، ہن منڈا پاویں چور ہے، ماں مندی کوئی نہیں میرے منڈے نے چوری کتنے کیتی، میں اپنے منڈے دی انج دی تربیت ہی نہیں کیتی، میرا منڈا چور نہیں، خبردار تسی انج کر دیو تسی انج کر دیو۔ اللہ اکبر۔ لوکاں نے کہا نہیں اماں اساں آپ اینو چوری کردیاں ویکھیا ہے، اساں آپ اینو ڈاکہ ماردیاں ویکھیا ہے۔ اچھا لیا نہیں کڑیے، او کمرے دا جڑا شو کیس ہے نا او دے ساریاں تو اتلے خانے چ شنیل دے غلاف چ لویٹیا قرآن پیا، جا لے کے آ، میں قسم دیاں۔ چوری دا الزام منڈے تے لگا ہے، پتہ نہیں انہیں کیتی ہے کہ نہیں کیتی، پر اس قرآن نو معمولی جی چیز سمجھ کے ماں او دی قسم دین ڈئی۔ اللہ اکبر۔ قرآن رسمی رواجی رہ جائے گا۔ اور ایک اللہ والا بڑی سونی ترجمانی کردہ ہے، قرآن دی فریاد نقل کردہ ہے کہ قرآن خود بول بول کے رو کے اپنی فریاد سنا رہا ہے۔ جزدان حریر و ریشم کے، جزدان حریر و ریشم کے، اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے قرآن کی کہندا ہے، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ کس عرس میں میرا ذکر نہیں، کس بزم میں میری دھوم نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے ہے ساڈا قرآن نال سلوک۔ تو اسلام باقی نہیں رہے گا، صرف او دا نام رہ جائے گا، قرآن باقی نہیں رہ جائے گا، صرف رسماں باقی رہ جان گی۔ بچی نو رخصت کرن لگے ہاں تے لیاؤ جی اے دے سر تے قرآن دا سایہ کرو۔ کی کرو؟ اے دے سر تے قرآن دا۔ ساری زندگی رخصت کرن والی نے اپنی بچی، آپ قرآن نہیں پڑھیا، اپنی بچی نو قرآن پڑھایا نہیں، نہ ماں نو ہوندا ہے نہ بچی نو ہوندا ہے۔ رخصت کرن لگیا ہے قرآن دے سائے وچ رخصت کرو۔ جے قرآن دا سایہ سر تے ہووے، او بھی ظاہری صرف گتیاں دا سایہ، کاغذاں دا سایہ سر تے ہووے، تے اللہ دی رحمت دا سایہ سر تے نہ ہووے تے یہ سایہ کادا سایہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ دے اندر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو ساریانو اے جو قیامت دے قریب جو فتنہ انگیزی ہے، اللہ سانو سب نو اے دے تو محفوظ فرما کے رکھے۔ اکثر اندازہ ہو گیا ہوئے گا دوستانو سن کے کہ قیامت دیاں جو نشانیاں بیان اس خطبے وچ ہوئیاں نے،
اکثر ایسیاں نے کہ جڑیاں پوریاں ہوندیاں سانو نظر آ رہی نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اینا ساریاں خامیاں تو سانو محفوظ فرمائے، اور امن نال ایمان اور سلامتی نال اللہ سانو اپنا وقت گزار کے دنیا تو جان دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اے مضمون آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر بھی چلے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت نو سمجھ کے تے عمل پیرا ہون دی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔